یہ اتفاق تھا یا حالات ایسے تھے کہ قاضی فیصل صاحب شارٹ کٹ کے ذریعے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں آ گئے. آج کل سپریم کورٹ کے مدار المہام ہیں، سب سے بڑے قاضی ہیں، لیکن مجھے اس طرح سے بات کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو بینچ میں بیٹھے ہوئے عقل کل سمجھتے ہیں. کسی سیمینار میں چلے جائیں، کسی تقریب میں چلے جائیں، کہیں پہ تقریر کریں، وہاں بھی ان کی طرف سے یہی اظہار کیا جاتا ہے، یہی پوز کیا جاتا ہے کہ وہی پاکستان کے سب سے بڑے دانشور ہیں، دانش مند ہیں، عقل مند ہیں، بہرحال پاکستان کے وہ سب سے بڑے قاضی ہیں. تو جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور باقی کے ان کے سامنے ہوتے ہیں، ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی ان کو اہمیت دینی چاہیے. قاضی فیصل صاحب کیا جو کچھ کہتے ہیں درست کہتے ہیں. قاضی فیصل صاحب کے بارے میں آبزرویشن عام لوگوں کی یہی ہے کہ قاضی فیصل صاحب غلط بیانی کرتے ہیں. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا قاضی فیصل صاحب عادتاً غلط بیانی کرتے ہیں یا پھر ضرورت کے مطابق، ضرورت کے تحت جھوٹ بول لیتے ہیں. ان کی طرف سے کل بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کے دوران کہا گیا، صدر علوی پر انہوں نے تنقید کی. قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ صدر علوی پاکستان کے صدر تھے، ان کے کنڈکٹ کو دیکھا جائے، ان کو ریکارڈ کو دیکھا جائے تو وہ انتخابات پاکستان میں نہیں کرانا چاہتے تھے. قاضی فیصل صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، تحریک انصاف کا صدر ہوتے ہوئے بھی وہ کیوں الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے. یہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے کہ صدر علوی انتخابات نہیں کروانا چاہتے تھے، یہ جھوٹ نہیں بلکہ یہ سفید جھوٹ ہے. قاضی فیصل صاحب کی طرف سے نہ جانے یہ سارا کچھ کیوں کہا گیا ہے. ویسے تو قاضی فیصل صاحب اسی بینچ میں بیٹھ کے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے. حالانکہ تحریک انصاف کی طرف سے 2 نہیں اب تک 3 مرتبہ انٹرا پارٹی انتخابات ہو چکے ہیں. اور جب قاضی فیصل صاحب کی طرف سے فیصلے دیے جا رہے تھے، کم از کم اس وقت ایک دفعہ تحریک انصاف کی طرف سے انٹرا پارٹی انتخابات ہو چکے تھے، دوسری دفعہ بھی کروا دیے گئے، اب تو تیسری دفعہ بھی کروا دیے گئے ہیں. لیکن قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے گئے تھے. اور قاضی فیصل صاحب کی طرف سے مزید بھی کہا گیا ہے بطور آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی والوں کو بلہ دیا جا سکتا تھا. قاضی فیصل صاحب نے 13 جنوری 2024 کو جو فیصلہ دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا تھا. بالکل یہی فیصلہ ہوا تھا. اور اب کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، اطہر من اللہ بھی کہہ رہے ہیں، باقی جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی، تحریک انصاف سے بلہ چھیننے والے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے. قاضی فیصل صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ غلط تشریح کرنے بیٹھ گیا الیکشن کمیشن، اب کیا ہو سکتا ہے. تو قاضی فیصل صاحب نے جو فیصلہ دے دیا اس کی غلط تشریح کی یا پھر صحیح تشریح کی. جس دوران یہ تشریح ہو رہی تھی اور اس کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو انتخابات میں جانے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، ان کے امیدواروں کو آزاد کلیئر کیا جا رہا تھا. قاضی فیصل صاحب کو کیا اس وقت ادراک نہیں ہوا کہ یہ فیصلے کی غلط تشریح کی جا رہی ہے. اور قاضی صاحب اب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کیس لے کے عدالت میں کیوں نہیں آئی. اب تحریک انصاف تو نہیں، بہرحال قاضی فیصل صاحب کے سامنے وہ کیس بھی آ گیا ہے، خصوصی نشستیں ہیں. تو قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے. حل ہو سکتا ہے، کیوں حل نہیں ہے. قاضی فیصل صاحب صرف یہ کر دیں کہ فارم 45 کے تحت نتائج کا پرکھ کر کے، ان کی جانچ کر کے، ان کے مطابق پاکستان میں نتائج کو مرتب کرنے کا حکم دے دیں تو آج ہی پھر انصاف ہو جائے گا. اس کے باوجود بھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ظلم ہوا، بلے کا نشان ان کے پاس نہیں تھا، جیسے تیسے بھی ہے. جیسے انتخابات ہوئے، فارم 45 کے مطابق رزلٹ اگر مرتب ہو جائیں تو تحریک انصاف کے دعوے کے مطابق ان کی 180 سیٹیں ہیں. قاضی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ فارم 47 والوں کو اڑائیں، فارم 45 والوں کو آگے لائیں. تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ظلم اور زیادتی کے باوجود بھی آج یہ انصاف ہو جائے گا. آ جاتے ہیں ہم اپنے پہلے خبر کی طرف. قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ صدر علوی کا کنڈکٹ یہ ظاہر کرتا ہے
ان کا ریکارڈ یہ ظاہر کرتا ہے جس طرح کہ وہ کام کر رہے تھے، فیصلے کر رہے تھے، وہ انتخابات انہوں نے نہیں کروانے تھے، وہ انتخابات نہیں کرانا چاہتے تھے۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ بالکل بلنڈر والی بات ہے، جھوٹ سے بھی آگے والی بات ہے۔ وہ کس طرح سے صدر عارف علوی پر الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ انتخابات نہیں کروانا چاہتے تھے؟ ذرا آ جائیں 2 فروری 2023، صدر علوی کی طرف سے واضح طور پر کیٹیگریکلی جس کو کہتے ہیں اعلان کیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں 9 اپریل کو انتخابات کروا دیے جائیں، اور بعد میں جب تھوڑا بہت شور شرابہ ہوا تو یہی بات انہوں نے پھر 30 اپریل کے حوالے سے بھی کی، لیکن ان کی کیا کسی نے مانی؟ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، 13 ستمبر 2023 کی بات ہے۔ اس موقع پر بھی جب نگران حکومت آ چکی تھی، نگران حکومت بڑے بڑے فیصلے کر رہی تھی، اس موقع پر بھی صدر علوی کی طرف سے الیکشن کمیشن کو باقاعدہ مشاورت کے لیے کہا گیا، لیکن الیکشن کمیشن نے کسی قسم کی مشاورت کرنے سے معذرت کر لی، اور جو ان کی طرف سے 9 اپریل کے لیے انتخابات کے انعقاد کا پنجاب میں خیبر پختونخوا میں اعلان کیا گیا تھا، فیصلہ دیا گیا تھا، اس پر بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے نہ تو مشاورت کی گئی اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کی پابندی کی۔ عدالتیں کہاں تھیں؟ جج صاحبان کہاں تھے؟ سپریم کورٹ کہاں تھی؟ قاضی فیصل صاحب بہرحال ان دنوں نہیں تھے، لیکن جب قاضی فیصل صاحب آ گئے تو انہوں نے جو تیر مارے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ 13 ستمبر کو صدر علوی کی طرف سے تجویز دی گئی کہ 16 نومبر کو انتخابات کروا دیے جائیں۔ ایک طرف وہ حکم جاری کر رہے ہیں، ان کا اختیار تھا، لیکن اس مرتبہ وہ تجویز دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر علوی کی طرف سے جو انتخابات کا اعلان کیا گیا تھا پنجاب میں خیبر پختونخوا میں کہ 9 اپریل کو کروایا جائے، اور بعد میں 30 اپریل کی بھی بات ہوئی تھی، لیکن وہ انتخابات نہیں ہوئے، تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کے حلقوں کی طرف سے ان کے بڑے بڑے رہنما خود شہباز شریف بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ صدر علوی کے پاس انتخابات کی ڈیٹ دینے کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم ترمیم کر چکے ہیں۔ ترمیم کے بعد صدر علوی کے پاس یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ انتخابات کی ڈیٹ دے دیں، یہ الیکشن کمیشن کی مرضی ہے، منشا ہے، اس کا یہ اختیار ہے۔ صدر علوی کو روک دیا گیا، حالانکہ یہ وہی قانون تھا، یہ وہی ترمیم تھی جس کو سپریم کورٹ کی طرف سے کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ اس ترمیم کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ اگر صدر علوی کی طرف سے انتخابات کی ڈیٹ دی جاتی ہے تو ان پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ یہی رولا پڑا رہا، یہی تماشا لگا رہا، اسی کا واویلا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر کرتے رہے کہ صدر علوی نے اگر انتخابات کی ڈیٹ دی تو ان پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ قاضی فیصل صاحب نہ جانے کون سی دنیا میں بستے ہیں، کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ صدر علوی کی طرف سے واضح طور پر پہلے تو حکم دیا گیا تھا انتخابات کروانے کا، اب ان کی طرف سے تجویز دی گئی، تو تجویز پر بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی عمل نہیں کیا گیا، مشاورت بھی نہیں کی گئی۔ قاضی فیصل صاحب کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ صدر علوی انتخابات نہیں کروانا چاہتے تھے، اور وہ تحریک انصاف کے صدر ہوتے ہوئے بھی نہ جانے کو انتخابات نہیں کروانا؟ یہ جناب قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ آپ کے سامنے ہم نے بالکل واضح پوزیشن رکھ دی کہ صدر علوی کے پاس جب اختیارات ہے، جب ان کو پتا تھا کہ میں انتخابات کی ڈیٹ دے سکتا ہوں، انہوں نے انتخابات کی ڈیٹ دی، اور جب ان کو آرٹیکل 6 سے ڈرایا جانے لگا تو پھر انہوں نے تاریخ دینے سے گریز کیا۔ بہرحال ان کی طرف سے اپنی ذمہ داری ضرور ادا کر دی گئی، انہوں نے تجویز دے دی۔ اس پر عمران خان کی طرف سے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا کہ صدر علوی واضح طور پر تاریخ کا اعلان کریں، وہ تجویز کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن صدر علوی کے سامنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نگران حکومت تھی، اور اداروں کا پتہ ہے کہ وہ کس طرف جا رہے تھے، تو صدر علوی اگر اعلان کر دیتے تو جس طرح سے ان لوگوں کی طرف سے دھمکیاں دی گئی تھیں، آرٹیکل 6 کی تو کوئی بعید نہیں تھی کہ صدر علوی پر آرٹیکل 6 لگا دیا جاتا، تو صدر علوی کی طرف سے احتیاطاً واضح طور پر اعلان کرنے کی بجائے ان کی طرف سے تجاویز دے کر اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج قاضی فیصل صاحب کر لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے تو انتخابات کروانے کے لیے صدر کو اور الیکشن کمیشن کو ایک ساتھ بٹھا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جو ظلم کیے گیا، ایک تو بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لیا گیا، اور آرو کے حوالے سے قاضی فیصل نے جو فیصلہ کیا، اس نے انتخابات میں دھاندلی جس لیول پر ہوئی اس کی بنیاد رکھ دی، اور وہ بنیاد پھر تناور درخت بن کر ہمارے سامنے آئی۔ جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ دیا گیا، باقر نجوی صاحب نے کہا کہ آرو جو ہیں وہ عدلیہ سے لیے جائیں، بیوروکریسی سے نہ لیے جائیں۔ قاضی فیصل صاحب نے ایک ہی دن میں دوپہر کو یہ سلسلہ شروع کیا، ان کو
दोपहर को उन्होंने दरख्वास्त मंगवाई, दोपहर को उन्होंने बेंच तश्कील दिया और उसी रोज़ समाअत हुई। उसी रोज़ फैसला कर दिया गया कि ROs अगर होंगे तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी से ही होंगे। उन्होंने जो कोई तमाशा लगाया पूरी दुनिया के सामने है। सिकंदर सुल्तान राजा आज भी इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो कहते हैं कि इंतखाबात पाकिस्तान में एक तो बेज़ाब्तियों से भरे हुए 1970 में हुए थे और दूसरे इन्हीं ROs ने वो इंतखाबात करवाए थे और ब्यूरोक्रेट्स ROs ने ये इंतखाबात भी कराए और ये भी उसी तरह से धांधली ज़्यादा इंतखाबात हैं। ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। बात हमने शुरू की थी कि काजी फैसल साहब क्या वो आदतन झूठ बोलते हैं, आदतन गलत बयानी करते हैं या फिर ज़रूरत के मुताबिक गलत बयानी करते हैं। नाज़रीन, इस पर आपने रद्द अमल देना है कि काजी फैसल साहब ऐसा क्यों करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।